اچھا ایک بات فرمائیے کہ شوہر نے زوجہ سے صحبت کرنے کے بعد اس نے تھوڑا سا توقف کیا اور بغیر غسل کیے اس نے دوبارہ صحبت کی، تو یہ کیسا؟ ہاں یہ شرعاً جائز ہے، لیکن فقہائے اسلام نے لکھا کہ اس شخص کے لیے مستحب یہ ہے کہ صحبت کرنے کے بعد اگر دوبارہ ارادہ رکھتا ہو تو اپنا ناف کے نیچے کا دھڑ دوبارہ دھو لے، صرف اتنا دھو لے، اور اس کے بعد پھر وہ دوبارہ بلا کراہت صحبت کر سکتا ہے۔ ٹھیک۔ اچھا اب یہ فرمائیے کہ چونکہ وہ اس پہ غسل جنابت جو ہے وہ واجب تھی، اس نے دوبارہ صحبت کی، اور یہ سپوز کر لیا جائے کہ اسی صحبت سے جو ہے اس کا حمل ٹھہر گیا، اب اس سے جو اولاد ہوئی پھر اس اولاد کا اسٹیٹس کیا ہوگا؟ مطلب حلال ہوگی اولاد کے اوپر، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ اصل میں جو حالت جنابت ہے یہ ایک حکمی نجاست ہے، حقیقتاً اس کو نجاست نہیں کہا گیا۔ حقیقی نجاست وہ ہوتی ہے جس کو آپ آنکھوں سے دیکھیں، ہاتھ سے اس کو محسوس کر سکیں، جسے پیشاب وغیرہ ہے، اور یہ بے غسلہ پن جو ہے حکمی نجاست ہے۔ حکمی وہ ہوتی ہے نہ جس کو آنکھ سے دیکھ سکیں نہ اس کو ہاتھ سے آپ چھو سکیں، تو اگر کوئی بے غسل ہے تو ہم چھو کے نہیں معلوم کر سکتے کہ بے غسل ہے، اور اس حالت کے اندر جو وہ صحبت وغیرہ کرے گا، اگر حمل ٹھہرتا ہے تو بچہ اسی کا بچہ ہے، یہ حقیقت اس کا باپ ہے، لہذا بچے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا، بالکل حلال اولاد ہوگی۔ اچھا ایک بات فرمائیے کہ غسل واجب ہو گیا، اور کیا اس کے لیے شرعی احکام یہ ہیں کہ فوراً جو ہے وہ غسل کیا جائے، یا اگر تھوڑی سی اس میں تاخیر کی جائے تو کچھ فرق پڑتا ہے یا ہم کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اس میں کچھ صورتیں ہیں، سب سے افضل صورت تو یہ ہے کہ آدمی فوراً سے پیشتر غسل کر لے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں کتا ہو یا تعظیماً لگائی ہوئی تصویر ہو یا کوئی حالت جنابت میں شخص ہو تو اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تو یہ قباحت تو ہے کہ اگر ہم دیر سے کریں گے تو اس وقت تک رحمت کے فرشتوں کو نزول نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ دیر کرنا جائز تو ہے، لیکن اگر بالفرض نماز نکلنے کا اندیشہ ہے، جیسے مثال کے طور پہ وہی فجر والا معاملہ کہ 4-5 بجے آنکھ کھلی ہے، احتلام ہے، اب آدھا پونا گھنٹہ باقی ہے، اب اگر وہ دوبارہ سو جائے اور تاخیر کرے تو ہو سکتا ہے نمازی قضا ہو جائے، اب اس صورت میں دیر کرنا حرام ہے۔ ویسے اگر ٹائم میں وسعت ہو، مثلا ظہر میں سو رہا تھا دوپہر میں اور ابھی نماز میں 4-5 گھنٹے باقی ہیں اور یہ بلا عذر بھی غسل نہیں کرتا تو گناہگار تو نہیں ہوگا، لیکن وہی مسئلہ ہے کہ اللہ کی رحمت کے فرشتوں کا نزول اس وقت تک موقوف رہے گا۔ اچھا ایک بات فرمائیے کہ اگر کوئی شخص مثال کے طور پہ رات کو صحبت کرتا ہے اور بغیر غسل کیے وہ سو جاتا ہے، اور اس نے ایک اپنا وتیرہ بنا لیا ہے کہ صاحب میں صرف جو ہے وہ صبح اٹھ کے ہی غسل کیا کروں گا، تو پھر اس کے لیے کیسا؟ مطلب اگر تو اس کو ایسا پکا یقین ہے یا اس نے ایسے انتظامات کیے ہوئے ہیں کہ فجر سے پہلے ضرور اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، جیسے گھر کے کوئی نمازی حضرات ہیں انہیں کہا ہوا ہے مجھے اٹھا دینا، یا کوئی باہر سے نمازی حضرات ہیں، یا الارم وغیرہ ہے جو اس کو اٹھانے کی صلاحیت رکھتا ہو، تو پھر تو سونے میں حرج نہیں ہے۔ ہاں اتنا ہوگا کہ اللہ کے رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے لیکن وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اس کو یہ یقین ہے کہ نماز ضرور قضا ہو جائے گی اور روزانہ یہ عادت ہے تو ایک دن بھی نماز قضا کرنا گناہ کبیرہ تھا، اور روزانہ یہ معمول بنا لے تو بہت سخت مرتکب کبیرہ ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے ایمان میں بھی خلل پڑے، یعنی ایمان ضائع تو نہیں ہوگا ہم یہ نہیں کہتے، لیکن ایمان ضعیف ہوتا چلا جائے گا اور شیطان کے لیے اس کو سلب کروانا آسان ہو جائے گا۔ اچھا ایک بات فرمائیے کہ جب اسی بات